جنبی سے میل جول اور مسافہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا، گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا، آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حصی نہیں، یعنی نجاست کے حکم میں ہے لیکن بظاہر وہ کوئی ناپاک ہونے والی بات نہیں۔ یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں حکماً اس پر غسل واجب کیا ہے، بس جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط ارتباط، کھانا پینا سب جائز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے، تو ہمارے ہاتھ اس میں اتنے زیادہ بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور تم کمرے سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو۔ تو بعض اوقات حالات کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کچھ ضروری کام نپٹانے پڑتے ہیں، بعض اوقات جیسے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے یا ان کو ناشتہ بنا کے دینا یا کچھ، تو پھر دو ایکسٹریم پہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا تو پرواہ نہیں کرتے پاک ناپاک ہونے کی، یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا ایشو بنا لیتے ہیں کہ باقی سارے کام ان کے متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنی حدود میں رکھ کے لائٹلی لینا چاہیے، جو فریضہ ادا کرنا وہ کر لے اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ایشو نہ بنایا جائے۔ یعنی اگر کسی وقت مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے گھر سے بھی نکلنا پڑ جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹال مٹول کر کے تو دن بھر کی نمازیں گنوائیں، یہ صرف رخصت کی بات ہے یا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک عادت یا ایک روٹین بنا لی جائے ناپاک رہنے کی۔